بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کی فوج دیکھ رہی ہے کہ کی ہو رہا ہے ساڑھے نال, اور وہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے دیکھ رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج ایک باریک کارروائی ڈالی ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی تنک دن تھا کر کے. اور وہ انہوں نے کیا فنکاری دکھائی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں 342 کا بیان, جو کہ ویسے تو وہ کمپلشن نہیں ہے کہ وہ آپ اوتھ کے اوپر دیں, لیکن عمران خان صاحب چونکہ صادق اور امین تھے, ہیں سرٹیفائیڈ, انہوں نے عدالت کے سامنے حلف کے اوپر کہ حلف کیا ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں, اگر میں کوئی حقائق سے چھپاؤں عدالت سے تو اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہو, تو یہ ہوتا ہے اوتھ. اب وہ کچھ لا ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 342 کا بیان ہے, وہ اس کے لیے اوتھ انڈر اوتھ ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, جو گواہان ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اصل میں وہ ساری پروسیڈنگز ان کو سنائی جاتی ہے کہ یہ ہے آپ کے خلاف سارا کچھ, تو آپ اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیں. انہوں نے کہا گواہ ہے, بلاؤ انہوں. کون ہے؟ سر میرا سابق ملٹری سیکٹری کا نام ہے وسیم چٹھا غالباً, یا وسیم چیمہ. ہی واز بریگیڈیئر دین. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا پروسیڈنگ کے دوران بیان دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف فوجداری کی شکایت دائر کی گئی. شکایت کنندہ پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ تحائف میرے پاس تھے, جو اس نے ثابت نہیں کیے. اچھا جی, کدے کول ہوں گے تحائف؟ اب وہ آگے بیان کرتے, میں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے. ایلو, میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی. ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو اس وقت غصہ کس بات کے اوپر ہے. اور عمران خان صاحب نے بریگیڈیئر وسیم صاحب کا نام لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انعام کے ساتھ بات کرتے ہوئے بشرا بی بی نے بھی بریگیڈیئر وسیم صاحب کا کہ عہدے کا نام لیا تھا, اور وہ کیا تھا پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا سر انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ولاگ میں ہم نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کسی کو کہا تھا کہ او پاگل ہو گئے ہو تم, یہ کام نہیں کروں گا. وہ میرے ذہن سے سکپ ہو گیا, اور وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی معذرت قبول کیجئے. کہ پچھلے ولاگ میں عمران خان صاحب کو ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ مشورہ دینے والے یہ دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب ٹائپ کہ جی کہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے فوج کے ساتھ, اور کن کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ. اے لو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر انہوں نے کہا کہ تلخیاں کم کریں, ادھر انہوں نے بریگیڈیئر وسیم کا نام لے لیا, تلخی کو اور بڑھا دیا, اور وہ تلخی محسوس کی جا رہی ہے. کہاں پر؟ جی ایچ کیو میں. سر سمجھی جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب. بلکہ وہ آج کہہ رہے تھے, ایک صاحب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اگر ادھر سے جواب آیا تو پھر پریشانی ہوگی, پھر آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہے. تو اللہ کرے خیر کے جواب آئیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کھال بچانے کے لیے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہی بات کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ نارملائز کرنے والی بات جو ہے اس کے اوپر یہ عمران خان صاحب کا جواب 9 مئی کے بعد. عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں میں سے ایک میرے جاننے والے وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے کہا, یعنی ایک شخصیت نے وہاں پر جو موجود تھی اس نے کہا کہ خان صاحب آپ اس طرح کیجئے کہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے آپ کو پھول لے کے جناح ہاؤس کا یا کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے جنہوں نے وہاں پر آگ لگائی ہے, جو حملہ آور ہوئے ہیں, اور آپ جا کے بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. خان صاحب ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, اور جنہوں نے کیا ہے وہ کریں. پہلے وہ خیر کہتے تھے کہ جی اگر مجھے فوج گرفتار کرے گی تو پھر لوگ تو وہیں پہ جا کے احتجاج کریں گے. خان صاحب جو ہوتے ہیں یہ مختلف حالات کی رو میں بہک جاتے ہیں. تو خیر یہ جو مشورہ تھا وہ دینے والے کی نیک نیتی تھی کہ یار اپنی جان چھڑاؤ اس کام دے پیچھوں. یہ تو جناب آپ جب کہہ بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا دیں, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, تو پھر گڈ جیسچر دینے کے لیے آپ وہاں پہ چلے جائیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ جس لیول کے اوپر عمران خان صاحب لے کے جا چکے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن خیر لوگوں کی یہ خیال ہے تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. عمران خان صاحب کو بھی لگا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے اس کی طرف دیکھا, تم پاگل ہے, تم پاگل ہو, تمہارا دماغ کام کرتا ہے, میں کیوں جاؤں وہاں پہ. تو یہ انہوں نے بات کی
مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ میں وہاں پر کیوں جاؤں, کہ نارملائز کیوں کروں میں حالات, میں نے تو لوگوں کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا ہے. اور دوسرا آج والا کام کہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب کا نام لے دیا ہے. بریگیڈیئر وسیم چیمہ اب بریگیڈیئر وسیم چیمہ نہیں رہے, یہ میجر جنرل ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں یہ پوسٹڈ ہیں, اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اور اس سے یعنی کیری جو ویسے بھی جو ہوتا ہے نا جی ملٹری سیکٹری وغیرہ کے عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہے نا بریگیڈیئر کے طور کے اوپر, وہ عموماً جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب کیریئر آفیسر, جس کے جرنیل بننے کے 3 اسٹار جرنیل بننے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں, روشن امکانات ہوتے ہیں. لاہور میں بریگیڈ انہوں نے کمانڈ کی ہوئی ہے. وزیر اعظم کا ملٹری سیکٹری ہونا اٹس آلسو اے آنر. تو اب ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں. اب اس میں عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, یہ میں آپ کو دونوں چیزیں بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنے خلاف فیصلہ رکھوانا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کولا کھولنا چاہ رہے ہیں, گند ڈالنا چاہ رہے ہیں, گرد اڑانا چاہ رہے ہیں کہ میں نام لے دوں گا ملٹری سیکٹری کا, نہ ملٹری سیکٹری آئے گا, نہ گواہی ہوگی, نہ جناب اب میرے خلاف بھی فیصلہ آ گیا تو میں کہوں گا کہ دیکھا میں نے تو کہا کہ جی کہ تحفے تو سارے وہ جو ہے بریگیڈیئر وسیم اس نے بیچتا رہا ہے اور اپنی جیب میں پیسے ڈالتا رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کو پوچھا نہیں ہے, اس کو بلایا نہیں ہے. مجھے انہوں نے سر یہ وکٹم بننے کی کوشش ہے, یہ عدالتی شہید بننے کی ایک کوشش ہے. ملبہ ڈالو فوج کے اوپر, لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے باتھ روم بھی بنائے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں نا یہ بڑی عجیب سی مثال ہے, میں وہ دے نہیں سکتا. تو جنہوں نے دلی جانا ہوتا ہے ان کو دلی کے راستے کا پتہ ہوتا ہے, یوں کہہ لیں. اس سے صاف ستھری مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو سر جو ملٹری سیکٹری لگا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کیریئر آفیسر, پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بات بری نہ لگ جائے, وزیر اعظم کو یہ بری نہ لگ جائے. وہ وزیر اعظم کے قربت کے چکر میں جناب اپنے وہ محکمے میں جو ہے وہ وہاں پہ بدنام نہ ہو جاؤں. تو وہ بڑی نا وہ تنی ہوئی رسی کے اوپر, وہ رسی نہیں ہوتی وہ تلوار ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. جتنا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا بڑا ماحول ہے, وزیر اعظم کے ساتھ جناب کینیڈا تے امریکہ تے جناب جاپان لندن آسٹریلیا دے دورے ہو رہے ہیں اور موجاں لگیاں نے. سر ساتھ میں ٹینشن بھی اتنی بڑی ہوتی ہے, اس کی قیمت بھی اتنی ہی دینی پڑتی ہے. تو اور پھر اس کو دیکھنے والی ہوتی ہیں بے حساب آنکھیں. سر کوئی خانسامہ ایجنسی کے روپ میں, ایجنسیاں بھی 26 قسم کی ایجنسیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں, 26, اور سب 26 کی 26 جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وزیر اعظم کی بیگم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. سمجھیں اس بات کو. اور ملٹری سیکٹری کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پائن کوئی بچوں میں کاروائی تو نہیں پا رہا. تو آپ یاد کیجئے جو انعام کو کال گئی تھی بشرا بی بی کی, انعام کیا کر رہا تھا کہ جو تحفے تحائف جا رہے تھے وزیر اعظم بنی گالا ہاؤس میں, وزیر اعظم کے گھر, وہ ان کی تصویریں بناتا تھا. انعام کی میرا مطلب ہے کہ بام ویلڑے میں آئی ہوئی تھی. انعام کیا ہے, کون تھا انعام؟ سر وہ جو بھی تھا, سر ملٹری سیکٹری اپنا پلہ پاک کروا رہا تھا. اس بات کو سمجھیں, ملٹری سیکٹری اپنا جو ہوتا ہے نا دامن, کہ میرا دامن صاف رہے, چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھ رہا تھا. یہ سارے کام جو ہے نا, میں نے جو پہلے آپ کو کہا کہ جنہوں نے دلی جانا ہوتا ہے ان کو دلی کا راستہ بھی معلوم ہوتا ہے. جنہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ لگ کے وزیر اعظم کی یہ جو ہوتی ہے نا فنکاریاں, ان میں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے نا, تو وہ سر اس طرح اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھتے ہیں. میں میجر جنرل وسیم چیمہ صاحب کی گواہی نہیں دے رہا ان کی پاک دامنی کی, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب نے سمجھا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر چلتے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا جواب بھی آ سکتا ہے, لکھا ہوا جواب بھی آ سکتا ہے, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ آ کے گواہی دے دیں کہ جی کہ ثابت کریں. پھر وہ ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے کہ پائن وزیر اعظم نے یہ چوری کی, بشرا بیگم نے یہ چوری کی, فلانی چیز یہ ہوئی تھی. سر جنرل عاصم منیر نو کتنے لے کے جاؤ گے؟
اس کے پاس تو فائلیں تھیں بطور DGISI، چوریاں تو ان کو بھی پتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیس اور ہے، یہ کیس اور ہے. اب وہ تو آ کے گواہی دینے سے رہے، اب جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ جو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. تو لیکن سر یہ باؤنس بیک ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جواب جو ہے وہ وکالتاً اصالتاً دونوں طریقے کے ساتھ میجر جنرل وسیم چیمہ صاحب کا آ سکتا ہے. آ گیا تو کیا کریں گے، سوال ہے نا. تو سر یہ بیسکلی عمران خان صاحب نے تو سوچا کہ کون جواب دے گا، فوج کے اندر تو یہ روایت ہی نہیں ہے کہ وہ یوں کر کے جواب دیں گے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ ملبہ جو ہے وہ ڈال دیں گے کہ عدالت نے مجھے وکٹمائز کیا ہے، عدالت نے مجھے طے کیا ہوا تھا، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے طے کیا ہوا تھا مجھے جناب نہ حق. سر یہ کامہ نہیں ہے، یہ کامہ نہیں ہے، یہ وہ چوریاں ہیں جن کے ثبوت ہیں، اور وہ ثبوت ہیں وہ بشرا بی بی. اچھا بشرا بی بی کے جو معاملات ہیں نا سر، میری ابھی ایک اہم شخصیت سے بات ہو رہی تھی، ٹاپ کلاس والی جو شخصیات ہوتے ہیں نا وہاں سے، تو وہ کہتا ہے یار مجھے شک پڑتا ہے. میں کہتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کی بھی جو باتیں ہیں نا وہ بھی ٹیپ ہو رہی ہیں. اب یہ جو ہوتا ہے نا بڑے افسر جب کہتے ہیں نا مجھے شک پڑتا ہے، تو وہ بیسیکلی بات آپ کو بتا رہے تھے طریقے کے ساتھ. تو شک والی گل کوئی نہیں ہے سر. جب آپ جو ہیں وہ 9 مئی کے جیسے واقعات پلان کرتے ہوں اور 2019 سے آپ کے اوپر جو ہے وہ شکوک کے دائرے کھینچ دیے گئے ہوں، جب 2019 سے لوگ جو ہیں وہ آپ کا متبادل ڈھونڈ رہے ہوں کہ غلطی ہو گئی، تو پھر سر لوگ فون ٹیپ بھی کرتے ہیں اور روم بگ بھی کرتے ہیں، پورے کا پورا جو کمرہ ہے گھر ہے وہ بھی بگ کرتے ہیں. اور پھر وہ اگر آپ اپنی بیگم کو بتا رہے ہوں کہ فلاں میں آ گیا نا تو فلاں کو تو میں نے چھوڑنا ہی، ان کو میں نے نا لٹکا دینا ہے، چونکوں میں پھانسیاں دینی ہیں. جب آپ کہہ رہے ہوں کہ فلاں صحافی جو ہے، ویسے مجھے کچھ صحافیوں کا پتہ بھی ہے جن کے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ان کو لٹکانا ہے، کچھ جرنیل ہیں ان کو بھی لٹکانا ہے. یہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے بس آیا، اور وہ کہتی ہے خان صاحب تسبیح پھیرتی بیگم صاحبہ بس چند دی فلانی تاریخ نو اے کام تسی کہنا تو آپ کے جو کام ہے نا وہ ہرے ہو جائیں گے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب غلط فہمی میں مارے گئے ہیں، آج تک معاف کیجئے گا، مارے گئے ہیں، لیکن جو چلاکیاں ہیں نا جی وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہی. تو چلاکیاں کیوں کرتے ہیں وہ؟ وقتی طور پر بچنے کے لیے. اب یہ انہوں نے وقتی طور پر بچنے کے لیے اپنے بریگیڈیئر کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا کہ تحفے تو وہ ہوں سی وہی چوری کرتا رہا، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. سر 50 گواہیاں آ جانی ہیں. وہ جو گھڑی مکے مدینے والی تھی کہ یہ اس نے بھیجی اور کون آیا، سر بشرا بی بی کا بیٹا. اور بھی بڑی چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی پھنسے گی، بڑے لوگ پھنسیں گے. دیکھتے جائیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.